بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے آنگن، جو کہ خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس ناول کا جو حصہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے اس کی ابتدائی صفحات کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس ناول کے اس چیپٹر کے اگلے حصے کی ریڈنگ کریں گے، اپنی ریڈنگ کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بغیر کسی توقف کے بڑھتے ہیں ناول کی ریڈنگ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے گفتگو جو کی تھی، بات ریڈنگ جہاں تک پہنچی تھی، اس میں جمیل بھیا اور بڑے چچا کے درمیان جو نظریاتی اختلاف ہے مسلم لیگ اور کانگریس کی وجہ سے، جمیل بھیا مسلم لیگ کے حامی ہیں اور بڑے چچا کانگریسی ہیں، تو ایک دوسرے پر وہ طنز کر رہے تھے۔ جمیل کی نوکری چھوٹ جانے کی وجہ سے ایک دوسرے پر وہ طنز کے تیر برسا رہے تھے اور ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے نظریات کی وجہ سے، جو ایک دوسرے کی پارٹیوں کو ملامت کر رہے تھے نظریات کی وجہ سے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس سے آگے کا ایسا پڑھیں گے۔ وہیں آنگن میں موجود ہیں جمیل بھیا اور بڑے چچا۔ عالیہ نے جمیل بھیا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور بڑے چچا کے پاس بیٹھ کر ہولے ہولے سر سہلانے لگی۔ اماں گیلے بال جھٹکتی ہوئی غسل خانے سے نکل آئیں اور سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر بڑی بیزاری سے پاندان اٹھا کر آخری پلنگ پر جا بیٹھیں۔ آنگن میں پلنگ بچھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے، تو یہ سارا منظر اس آنگن کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا سے پوچھا۔ جمیل سے پوچھا کہ تمہاری نوکری ختم ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا؟ گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ فکر نہ کیجیے اماں، ایک بڑی اچھی نوکری ملنے والی ہے، آپ سب کے ٹھاٹھ ہو جائیں گے، بڑی عیاشی ہوگی آپ کی۔ شکیل کی پھر کوئی خیریت معلوم ہوئی یا نہیں؟ شکیل جمیل کا چھوٹا بھائی ہے اور بڑے چچا اور بڑی چچی کا بیٹا چھوٹا، جو گھر سے ناراض ہو کر بھاگ گیا ہے۔ بڑی چچی نے اچانک جمیل سے پوچھا کہ شکیل کی کوئی خیر خبر؟ اماں اس کی فکر نہ کیجیے، وہ بڑے مزے میں ہے، یہاں کے سارے دکھ درد بھول گیا ہے۔ جمیل بھیا نے پھر صفائی سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے عالیہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ انہیں شکیل کا پتہ تک نہیں معلوم، یعنی اسے شکیل کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے کہ شکیل جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ناول کے آخری حصے میں جا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ شکیل جو ہے وہ پاکستان آ چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ ایک چوری کے لیے وہ گھستا ہے گھر میں اور وہ گھر عالیہ کا نکلتا ہے۔ یہ آخر پہ جا کے ناول کے حصے میں یہ معلوم پڑتا ہے۔ خیر جہاں رہے خوش رہے، بڑی چچی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بڑے چچا آپ کا پلنگ باہر چبوترے پر بچھوا دوں؟ یعنی گھر سے باہر جو چبوترا بنا ہوا ہے دیہاتی علاقے کا، تو وہاں پہ بچھوا دوں؟ کھلی فضا میں درد کم ہو جائے گا، یعنی سر درد ہے تو وہ کم ہو جائے۔ عالیہ نے پوچھا۔ دو مختلف کٹر نظریات ایک جگہ جمع ہو جاتے تو اسے ڈر لگنے لگتا۔ یعنی عالیہ کی اب یہ خواہش تھی کہ جمیل بھیا اور بڑے چچا ایک جگہ پر موجود نہ رہیں، کیونکہ اسے دو کٹر مختلف نظریات کے لوگوں کا ایک جگہ پہ بیٹھنا خوف زدہ کرتا تھا۔ شکیل کے ذکر سے وہ پریشان تھی۔ جمیل بھیا موقع چوکنے کا نام نہ لیتے، یعنی اگر موقع بن جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بات کہہ بھی دیتے تھے۔ مثلا اس نے کہہ دیا کہ یہاں کے سارے دکھ درد بھول گیا ہوگا، یعنی وہ بھی ایک طرح سے والد پہ طنز کر رہا تھا کہ گھریلو ماحول اور پریشانیاں اور کشیدگی جو انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، تو شکیل نے گھر سے بھاگ کے ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ اب بڑے چچا جواب دیتے، ہاں وہیں لگوا دو تو بڑا اچھا ہو۔ بڑے چچا نے اسے ممنونیت سے دیکھا اور پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلی میں کانگریسی بچوں کا جلوس نکل رہا تھا، کانگریس کے حامی لوگوں کے بچوں کا جلوس نکل رہا تھا۔ وہ بڑے بے ہنگم طریقے سے شور مچا رہے تھے، جھنڈا اونچا رہے ہمارا، کانگریس زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد، جواہر لال نہرو زندہ باد، ہندوستان نہیں بٹے گا، جھنڈا اونچا رہے ہمارا۔ یہ نعرے تھے جو کانگریس کے لوگ لگاتے تھے اور ان کے بچے، کانگریس کے عامی جو بچے تھے وہ اب جلوس نکال رہے تھے
گاندھی جی کے، جواہر لال نہرو کے نعرے لگا رہے تھے، کانگریس زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور ہندوستان تقسیم نہ ہونے کے نعرے لگا رہے تھے۔ بڑے چچا کے ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی انہوں نے ایک دھیمی سی خوشی کا اظہار کیا، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، یعنی وہ خوش تھے کانگریس کے نعرے سن کر۔ جمیل بھیا ہنس رہے تھے اور اماں جو بڑی دیر سے چپ بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھیں آخر بول ہی پڑیں۔ اماں، چونکہ عالیہ کی اماں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انگریز نواز کردار ہے، تو وہ بول پڑتی ہیں اور جلوس کے نعرے سن کر، پہلے آزادی تو مل جائے پھر سب ہوتا رہے گا، اور پھر جو ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں، کیونکہ عالیہ کی اماں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے لوگ تو اچھے انداز میں حکومت کر ہی نہیں سکتے، انگریز ٹھیک ہیں۔ سب چپ رہے، کسی نے اماں کو جواب نہ دیا۔ باہر بڑے چچا کا بستر لگ گیا تھا، وہ چلے گئے۔ جمیل بھیا پھر انگلیاں مروڑنے لگے۔ جلوس کا شور دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ چھمی دیوانوں کی طرح بھدر بھدر کرتی اپنے کمرے سے، بھدر بھدر کرنا، بھد بھد کرنا بھی کہتے ہیں، یعنی تیز چلتے ہوئے جو قدموں کی چاپ ہوتی ہے، تیز تیز اور ایک دھمک والی آواز جو پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں بھدر بھدر کرنا۔ وہ بھاگتی ہوئی تیز تیز نکلی اپنے کمرے سے۔ اگر میرے دروازے کے پاس سے جلوس نکلا تو ڈھیلے ماروں گی، یعنی پتھر ماروں گی انہیں۔ وہ دروازے کی طرف لپکی۔ خبردار، جو آگے بڑھی، بیٹھ جاؤ چپکے سے، جمیل بھیا زور سے گرجے۔ جمیل بھیا نے زور سے گرجدار آواز میں کہا کہ بیٹھ جاؤ آرام سے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور چھمی جانے کیسے روب میں آ گئی، اس نے جمیل بھیا کو گھور کر دیکھا اور بڑبڑانے لگی، بڑے آئے بیچارے، آج ہی مسلم لیگ کا جلوس نہ نکالا تو میرا نام بھی چھمی نہیں۔ اب چھمی ضد میں آ جاتی ہے، وہ بھی مسلم لیگی نظریات کی حامی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آج ہی میں مسلم لیگ کا جلوس نکالوں گی۔ جلوس دروازے کے پاس سے گزر گیا تو جمیل بھیا کپڑے بدل کر باہر چلے گئے۔ چھمی جیسے ان کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جمیل بھیا کے جاتے ہی برقع اوڑھ کر خود بھی باہر نکل گئی۔ عالیہ اسے نہ روک سکی۔ زمانے کی بات ہے، پہلے تو جب بیبیاں گھروں سے نکلتی تو دو دو چار چار مامائیں ساتھ ہوتی تھیں، مامائیں ملازمائیں نوکرانیاں۔ کریمن بوا چھمی کے یوں باہر نکل جانے پر ہمیشہ کوڑا کرتی، انہیں برا لگتا تھا کریمن بوا کو جو گھر کی ملازمہ ہیں۔ عالیہ نے کواڑوں کی اوٹ سے جھانک کر باہر دیکھا۔ بڑے چچا صاف ستھرے بستر پر پاؤں پھیلائے سکون سے لیٹے تھے۔ سامنے پیپل کے گھنے درخت سے چاند کی روشنی ابھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عالیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی باہر چبوترے پر جا بیٹھے، یعنی باہر جہاں پہ وہ مردان خانہ ہے یا مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پہ جا بیٹھے۔ عالیہ بیٹی ایک پان کھلا دو، بڑی چچی نے فرمائش کی تو وہ تخت پر آ بیٹھی اور پاندان کھول کر پان بنانے لگی۔ وہ باہر چبوترے پر جا کر نہیں بیٹھ سکتی، اسے عجیب سی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے مارے احترام کے ساری کا پلو سر پر ڈال لیا، ساری یعنی ساڑی، وہ جو خواتین پہنتی ہیں لباس، اس کا پلو سر پر ڈال لیا۔ کریمن بوا جلدی جلدی لالٹینیں جلا رہی تھیں۔ اللہ شکیل کو خیریت سے رکھی ہو، بڑی چچی دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگیں۔ وہ اس وقت کتنی دکھی اور ممتا سے بھرپور نظر آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے جس ماں کا بیٹا گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اور اس کی کوئی خیر خبر معلوم نہیں ہے، تو اس کی ماں نے دکھی ہونا ہے، اور اس کی ممتا اسے مجبور کرتی ہے، محبت اسے مجبور کرتی ہے، اور وہ دعائیں کرتی رہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اندھیرا ہر طرف در آیا تھا، یعنی ہر طرف پھیل گیا تھا، مگر چھمی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ چھمی، وہ جو جمیل بھیا کے بعد گھر سے نکلی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ عالیہ کو خواہ فکر ہو رہی تھی، ویسے گھر میں اور کسی نے نہ پوچھا کہ وہ ہے کہاں۔ ذرا دیر بعد چھمی آئی تو منہ سرخ ہو رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، گویا وہ بھاگ بھاگ کے یا کوئی بہت زیادہ کام کر کے آ رہی ہے، تھکی ہوئی ہے۔ اے بجیا، یعنی وہ عالیہ کو مخاطب کر کے دی، میں نے وہ شاندار جلوس تیار کرایا ہے کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، بس ذرا دیر میں ادھر سے گزرنے والا ہے۔ عذرا کی اماں نے جھنڈا بنایا، طاہرہ کی اماں نے ایک بوتل مٹی کا تیل دیا تھا، میں نے مشعلیں تیار کیں، سارے محلے کے لڑکوں کو جمع کر دیا ہے۔ ہائے، بڑے چچا دیکھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں نے سارے لڑکوں کو سمجھا دیا ہے کہ میرے دروازے پر آ کر خوب نعرے لگانا۔ چھمی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی اور پھر برقع پھینک کر جلوس کے انتظار میں ٹہلنے لگی۔ اب چھمی نے کانگریس کے بچوں کے جلوس کے مقابلے میں مسلم لیگی بچوں کا جلوس تیار کرایا تھا۔ خوشیوں کا کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسرت کو ناپ نہیں سکتا تھا، یعنی چھمی جتنی خوش تھی کوئی پیمانہ بھی اس کی خوشی کو ناپ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس نے جلوس تیار کرایا تھا، اور وہ بھی
مقابلے میں، کانگریس والوں کے مقابلے میں جلوس تیار کرایا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ عالیہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں یہ ننھے منھے بچوں کا جلوس گھر میں فساد نہ کرا دے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اوپر اپنے کمرے میں کھسک لے، یعنی اوپر ہی چلی جائے، اوپر جو عالیہ کا کمرہ ہے۔ دور سے بچوں کے نعروں کی آواز آ رہی تھی۔ بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نجمہ پھوپھی بھی ایک کردار ہے اس ناول کا امپورٹنٹ، جو کہ بہن ہے اس کی، بڑے چچا کی بہن ہے، عالیہ کی پھوپھی ہے، اور یہ چھوٹی پھوپھی ہے۔ بڑی پھوپھی کا نام سلمہ تھا، جس کا بیٹا صفدر، وہ بھی اس ناول کا ایک اہم کریکٹر ہے، لیکن اس حصے میں اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا۔ بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نجمہ پھوپھی اپنے صاف ستھرے بستر پر لیٹی کوئی موٹی سی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ گرمیوں میں چھت پر نجمہ پھوپھی کا ڈیرا جمتا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے کے پاس والی چھوٹی چھت پر گزارا کر لیتی۔ جلوس قریب آ گیا تھا، بچے بڑے زور زور سے نعرے لگا رہے تھے، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان، دھتیا راج نہیں ہوگا، چٹیا راج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں دھتیا راج اور چٹیا راج ہے بات۔ دھتیا راج مسلمان جو ہیں وہ دھتیا پرساد یا دھتیا مہاراج یا اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ حقارت کے انداز میں ہندوؤں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور چٹیا راج بھی ہندوؤں کے لیے بھی استعمال، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ ایک چٹیا چھوڑتے تھے، چھوٹے بچوں کی بالوں کی ایک چٹیا چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی منت کے لیے کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جی، منت مان کے کہ جی چٹیا رکھیں گے کسی درویش فقیر یا بزرگ کی نسبت سے، تو وہ چٹیا جو ہوتی تھی وہ اصل میں ہندوؤں کی ہوتی تھی۔ یہ شاید اسی کلچر کا حصہ ہے اور ہمارے اندر بھی یہ رواج آ گیا، تو اس کی وجہ سے چٹیا راج یعنی ہندوؤں کی حکومت نہیں رہے گی، یہاں پہ ہم اپنا علیحدہ ملک بنائیں گے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، ایسے نعرے وہ چھوٹے بچے لگا رہے تھے۔ عالیہ چھت کی منڈیر سے جھک کر گلی میں جھانکنے لگی۔ دو بڑے لڑکے مشعلیں اٹھائے سب سے آگے تھے۔ نہیں دیکھنے دیا ظالم نے۔ اب یہ ایک نیا موڑ آ رہا ہے، یا ایک نئی بات، نہیں دیکھنے دیا ظالم نے۔ چھمی بھاگتی ہوئی آئی اور عالیہ کے برابر کھڑی ہو کر نیچے گلی میں آدھی لٹک گئی۔ اب وہ نا اوپر چھت کے اوپر سے نیچے لٹک کے گلی میں، یعنی جھانک کے گلی میں، اب وہ دونوں دیکھ رہی ہیں، اور چھمی بھاگتی ہوئی آئی تھی دیکھنے کے لیے جلوس کو چھت پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں دیکھنے دی، غالباً اسے بڑے چچا نے جلوس نہیں دیکھنے دیا۔ ہائے کیسا شاندار جلوس ہے، وہ آپ کے بڑے چچا نے مجھے دروازے سے جلوس نہیں دیکھنے دیا، جل کر خاک ہو گئے حضرت، یعنی انہیں بہت برا لگا۔ چھمی ذرا سرک کر جھانکو، یعنی ذرا پیچھے ہٹ کر جھانکو، جلوس کے ساتھ تمہاری لاش نہ نکل جائے، یعنی اتنی آگے ہو کے کھڑی ہو، گر گئی تو تمہاری لاش نکل جائے گی اس جلوس کے ساتھ۔ عالیہ نے چھمی کے لٹکتے ہوئے دھڑ کو اپنی طرف کھینچا، اس کے لٹکتے ہوئے جسم کو اپنی طرف کھینچا کہ زیادہ نیچے نہ لٹکو، گر جاؤ گی۔ ہائے بجیا، میں نے مشعلیں کیسی اچھی بنائی ہیں نا؟ چھمی نے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ آج تو آپ کے بڑے چچا جلتے جلتے ختم ہو جائیں گے۔ چھمی کیسی باتیں کرتی ہو، بس پتہ چل گیا کہ تم لیگی ویگی کچھ نہیں، بڑے چچا کو جلانے کے لیے یہ سوانگ رچایا ہے۔ سوانگ رچایا جی، نہیں، ڈرامہ کیا ہے۔ واہ، ہوں کیوں نہیں؟ وہ شرمندہ سی ہوگی اور عالیہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جھول گئی، چھوٹے بچوں کی طرح جھولنے لگی وہ عالیہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر، اور اس نے کہا کہ میں مسلم لیگی ہوں۔ جلوس گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا تو تھکی تھکی سی چھمی عالیہ کے بستر پر لیٹ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، اور عالیہ خاموشی سے ٹہلتی رہی۔ اب کتنے دن جو سب کو جلانے چھمی بیٹھی رہے گی؟ اب یہ عالیہ سوچ رہی ہے کہ وہ گھر میں سب کو جلانے کے لیے کب تک گھر میں بیٹھی رہے گی؟ آخر تو ایک دن اپنے گھر چلی ہی جائے گی، جانے وہ گھر بھی اس کا گھر بنے گا کہ نہیں، چھمی کو وہاں محبت ملے گی یا نہیں، کیا وہاں بھی وہ سب سے بدلے چکانے کے طریقے ایجاد کر کر کے زندگی گزارے گی؟ یہ سارا خیالات کا سلسلہ ہے جو عالیہ کے ذہن میں خیالات گردش کر رہے ہیں۔ عالیہ بٹیا اور چھمی بٹیا دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آ جاؤ، کریمن بوا کی آواز آئی۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ ناول تو اس سے بھی آگے ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا جو حصہ ہم نے پڑھنا ہے اس ناول کا، جو سلیبس کا حصہ ہے اقتباس، وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوم ورک کی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا ہوم ورک کر کے لانا ہے۔ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں۔ بڑے چچا کے ہونٹوں پر
مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی یہاں سے لے کر، اور وہ جو بڑی اماں کہتی ہیں کہ جی پہلے ہندوستانی حکومت کرنا بھی سیکھ لیں، جہاں تک یہ جو پیراگراف ہے پیج نمبر 57 پہ 57 پیج پہ یہ پیراگراف ہے کتاب کے، آپ نے اس پیراگراف کی تشریح لکھ کر لانی ہے، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔